How does the world see it? ریجن اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے؟ They should now realize کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو بھی کھو رہے ہیں. آپ پاکستان کو کیپچر کر کے کوئی ادھر خلافت قائم کر لیں گے. پاکستان میں جب شاتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں ہوئی ہیں, بچوں کی ہوئی ہیں, لا انفورسمنٹ ہے, ہمارے فوجی انسان ہیں, تو اس میں مطلب یہاں پہ ہیومن رائٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے. دے ور ناٹ افغانس, اور یہ لوگ ادھر سے آئے تھے. تو ایک تو پروو ہو گیا کہ ٹی ٹی پی سے افیلیٹڈ لوگ وہاں پہ تھے. جب نیشنل سوورنٹی کی بات آئی, نیشنل ڈیفینس اسکیم اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر استعمال ہوگا. آپشن یہ بھی ہے کہ جو جمپ آف پوائنٹس ہیں ان کے, وہاں پہ فزیکل آکوپیشن بھی پاکستان کر سکتا ہے. انڈیا پاکستان کی آئی تھنک ہاسٹیلٹی زیادہ ہے, لیکن ہماری ایمبیسی تو پھر بھی کام کر رہی ہے. پہلے تو آپ ڈسمنٹل کریں پورے اسلامک ورلڈ, مڈل ایسٹ کو کر دیں, پھر جی نئے نقشے ہم بنائیں گے اور نیا اسلامی نظام آئے گا خلافت کا, ویدر اٹ از بی ایل اے اور ٹی ٹی پی. ہاں کوئی سرنڈر کرتا ہے ولفلی, اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا, اسپیشلی دوز ہو ناٹ انوالوڈ ان ٹو ہینیس کرائم. السلام علیکم جی, میرا نام سلمان جاوید ہے. پاکستان کے پیوٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریجن کے اندر بڑی زبردست قسم کی, اور اس پہ کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے, لیدے ہو رہی ہے. مختلف قسم کے نیریٹیوز جو ہیں وہ سامنے ابھر کے آ رہے ہیں. پاکستان کا ظاہر اپنا ایک موقف ہے جس کے ساتھ یہ ہوا واقعہ, ان کا اپنا ایک موقف ہے, اور وہ ملک ہے افغانستان جس کے اندر ٹی ٹی پی کے کچھ ہائی ڈاٹس ہیں جس کے اوپر پاکستان نے ابھی اسٹرائکس کی ہیں, اور اس کے اندر کچھ ان کے 4 کے قریب مراکز اور کچھ میڈیا سیلز ہیں وہ انہوں نے ان کے تباہ کی ہیں. اور اس کے اوپر ظاہر ہے افغانستان کی طرف سے اپنا ایک موقف ہے, پاکستان کے اپنے معاملات ہیں. ہاؤ ڈز دا ورلڈ سی اٹ؟ ریجن اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اور جو اس میں مختلف ایسی چیزیں جس کی وجہ سے تھوڑے سے ہیومینیٹیرین ایلیمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں, اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے دوبارہ سے دعوت دی ہے بریگیڈیئر وقار علی صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ ویسے بھی پچھلی دفعہ ہم نے بنگلہ دیش پہ ڈسکشن کی تھی, سیریا پہ کرنی تھی, لیکن بیچ میں یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے کہا چلیں آج افغانستان پہ آپ کو ذرا تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں اور آپ ایک پروگرام میں بھی تھے پی ٹی وی پہ, اور اس پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا کیا موقف ہوگا. یو آر آف دا اوپینین کہ جی کہ پاکستان از ویری کلیئر اباؤٹ دا پالیسی, اور اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ ایک اسٹرائک ہو جائے. تو آپ کو پہلے سے خبر تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ آئی تھنک وہی جو ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ایک تو ہسٹورک لیگیسی ہے, کہتے ہیں انفارچونیٹ, آئی وڈ سے کہ بڑا بدقسمت خطہ ہے کہ 200 سال کی دیکھ لیں تاریخ, پھر آگے چلے جائیں پچھلے 40 سال میں 2 سپر پاور کی آکوپیشن ہے, اور پھر نمبر آف رجیم چینج, اور ابھی بھی ایک انسٹیبل گورنمنٹ. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جو طالبان جو افغانستان میں ہے, ان کے اگینسٹ جو ایریڈ فورسز بہت زیادہ ہوئی ہیں. ایکچولی دے شوڈ ناؤ ریئلائز کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو بھی کھو رہے ہیں جسٹ بیکاز آف. اور دیکھا جائے تو لیٹ سے جو ٹیررزم ہوتا ہے پاکستان میں, ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے, اور اس کے ثبوت موجود ہیں شیئر بھی کی ڈپلومیٹک لیول پہ, ریجنل لیول پہ, اس سے مطلب فائنلی لیٹ سے کیا حاصل کرنا. آئی تھنک یہ بڑا سوال ہے کہ ٹی ٹی پی اٹ سیلف جو خوارج ہیں, اور اگر ٹی ٹی اے انڈائریکٹ بھی سپورٹ کرتی ہے تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہے. کہ سب سے بڑا آپ کا آئی وڈ سے خیر خواہ بڑا بھائی, جس کو خود کہتے ہیں بڑا بھائی, اور جس نے ہوسٹ بھی کیا, اور ہمیں بڑا فخر ہے اس پہ. یہ کوئی یہ نہیں تھا خدا نہ خدا چیریٹی, اٹ واز نیڈ آف دا ٹائم, اور کوئی احسان بھی نہیں تھا. ہم اسی طرح لیتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی ہیں اور وہ آئے, اور ابھی بھی کچھ فگرز تو ابھی بھی کے پی میں آپ جائیں بلوچستان, لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی شاید 40-50 لاکھ تعداد ہے. بالکل, کچھ انلیگل ہیں کچھ لیگل ہیں, اور وان ٹرانسلیٹڈ. تو وسیلے میں آپ یہ دے رہے ہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹرگل, لیٹ سے یو فیل کہ جی آپ پاکستان کو کیپچر کر کے کوئی ادھر خلافت قائم کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ کنسیشن ڈرا کرنا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. بیکاز ٹیررزم میں ابھی آپ نے بات کی کہ جو وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین اینگل بھی آ رہا ہے, وی آر ناٹ ویری کلیئر. تو پاکستان میں جب شاتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں ہوئی ہیں, بچوں کی ہوئی ہیں, لا انفورسمنٹ ہے, ہمارے فوجی انسان ہیں, تو اس میں مطلب یہاں پہ ہیومن رائٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے, اور دن دہاڑے آپ یہاں پہ آ کے کاروائی. پاکستان نے تو آئی تھنک بڑا ریسٹرین شو کیا ہے, لیکن آئی تھنک ایک چیز بڑی کلیئر ہے ابھی جو ملٹری انسٹرومنٹ کی جو اپلیکیشن ہے, بیکاز جس طرح کلازٹ کہتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے, اور یہ پالیٹکس بائی ادر مینس پھر کہہ سکتے ہیں, بیکاز آپ کا ڈپلومیسی ہے, آپ پاس اکنامک پاور ہے یا اکنامک لیوریج ہے, دین یو ہیو لیٹس انفارمیشن ڈومین ہے, پھر آپ کہہ لیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, ایک سوشل آپ کہہ لیں ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور آخر میں پھر آ جاتا ہے ملٹری انسٹرومنٹ, اور اسی کام کے لیے ہوتا ہے. ابھی آپ خود بتائیں کہ ایک نیوکلیئر پاور جس نے بڑا اچھا ریلیشن شپ رکھا, بلکہ آئی تھنک افغانستان کو اگر پوسٹ امریکن وڈرال سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان نے کی ہے. کانفرنسز بھی لمبی بحث ہے کہ اس میں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں,
جواب میں آپ یہ کرتے ہیں ایکسپیکٹ بھی کریں. ابھی بھی جو اٹیک ہوا اس کو اگر ٹائمنگ دیکھیں کہ اگر جا رہے تھے ایمبیسڈر صادق اس سے میرے خیال 24 گھنٹے پہلے یہاں پہ اٹیک ہوا, کیونکہ ابھی یہ پوائنٹ آ رہا ہے. بالکل آئی تھنک سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل گیم کی ہے. تو اگر آپ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ لیٹس ایمبیسڈر صادق نے کل جانا ہے اور آج آپ اٹیک کر دیتے ہیں, اور اس میں آئی وڈ سے کہ میسو اٹیک تھا, کیجولٹیز کے ڈفرنٹ فگر آ رہے ہیں اور ہمارے سولجرز کو آپ شہید کرتے ہیں, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ جی جائیں گے بڑی آرام سے وہاں پہ بات چیت ہوگی. سو اٹ مینس کہ یا تو دیر واز انفارمیشن ود TTP, چاہے انڈینس تھے چاہے آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ یار آپ جو ہے نا یہ کاروائی کریں. سو اٹ مین یو ٹرائنگ ٹو بیسیکلی شو کہ کورس اور اپر ایج کی جی ڈسپائٹ ہم نے کیا ہے یہ مجبور ہے. تو میرے خیال میں جو ٹائمنگ تھی پاکستان کے اٹیک کی بھی وہ بھی اسی طرح کا میسج تھا کہ اگر دس از دی پالیسی, اور اگر آپ کے لیٹس سے اس میں نہیں ہے, کنٹرول میں نہیں ہے TTP. کل تو آپ کہتے تھے جی کہ دیر از نتھنگ لائک دس افغانس. ابھی آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ گڈ تھنگ از کہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا جی کہ دے آر ناٹ افغانس, اینڈ دس از اے ویری بگ میسج ٹو جو یہاں اتنا فاسسٹ ہیں, جو ہمیشہ افغانستان کے اور اس کے ہر کوئی اپنی اپنی اسٹیٹ کو دیکھے گا. سو انہوں نے ڈس اون کر دیا جو آپ کی لیٹس سے اتنا فاسسٹ رکھنے والے ہیں, ان کا جو افغان نہیں تھے. تو اس کا مطلب اگر پاکستانی تھے جس بھی فارم میں تھے تو کتنا زیادہ دکھ نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا, اور یہ دس از ویری سملر ٹو جو ایران نے کیا تھا. تو یہاں پہ مجھے ایک تھوڑا سا سلور لائننگ نظر آتی ہے کہ کیا دیر از این انڈرسٹینڈنگ بٹوین لیٹس سے ہائر لیول پہ طالبان کی اور پاکستان کی. ٹھیک ہے کہ آپ پھر ان کا صفایا کرنا شروع کریں دونوں سائڈ پہ. اگر یہ ایسا ہے, ہم نے بھی ایک اسپیکولیشن ہے, تو آئی تھنک دس از ون پازیٹیو. دوسرا جو ان کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں اس میں بڑا کلیئر ہے دے ور ناٹ افغانس اور یہ لوگ ادھر سے آئے تھے. تو ایک تو پروو ہو گیا کہ TTP سے افیلیٹڈ لوگ وہاں پہ تھے. ٹھیک ہے, ہمارا کلیم ہے کہ وہاں پہ ہمارے اس کے بھی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور افغانستان کی گورنمنٹ بھی اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے. سو اس انوائرمنٹ میں آپ خود سوچیں کہ کیا لیٹس سے آپشن رہ جاتی ہیں. اچھا, پاکستان نے ابھی جو آئی تھنک ملٹری انسٹرومنٹ پہ بات ہو رہی تھی اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ جب نیشنل سوورنٹی کی بات آئی, نیشنل ڈیفینس کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر استعمال ہوگا. 18 مارچ کو پہلے کیا تھا پاکستان, اگین اس میں نارتھ وزیرستان میں اٹیک ایسے بھی آ رہا تھا کہ پہلے بھی جو اسٹرائکس کی ہیں کی ہے. اچھا, اس کے بعد بھی ایسا ہی ریٹورک تھا, چاہے وہ انڈین سیلز تھے, انڈین میڈیا تھا, یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے آپ کے ان کے بھائی خواہ ہیں, یا افغانستان میں اسپیشلی TTP سے افیلیٹڈ جو لوگ تھے کہ جی اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ہوا تو کچھ نہیں. پھر آپ کا کہہ لیں اس طرح ایران کا اگر آپ دیکھیں ڈسپائٹ کہ دیر واز اے مس انڈرسٹینڈنگ, لیکن انہوں نے اسٹرائک کیا آپ نے 48 گھنٹے میں برابر کر دی. بالکل کہ جی اینڈ دے آلسو سیڈ کہ جی ہمارے نہیں. پھر پیچھے چلے ہیں سوئفٹ ریٹارٹ کہ چاہے انڈیا بینگ اسیمیٹرک ویری لارج پاور, بڑی ملٹری ہے, $85 ارب کا بجٹ ہے, لیکن پاکستان کی سوورنٹی پہ جب بات آ گئی تو ویل گو. پھر ہمیں اس چیز کی نہیں ہے. وہ کسی نے بڑا اچھا ڈائلاگ لگایا ہوا تھا کہ جی ہم نے کیا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہ جی غلطی سے ہو گیا, 2 دفعہ سوچ کے کیا ہے پھر کریں گے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اٹس اے ویری اسٹرانگ میسج آلسو ٹو دا ریجن. ناٹس ویری کلیئر کہ جہاں پہ ضرورت پڑے گی لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ استعمال ہم کریں. کوسچن آپ نے کہا یہی کہ لاسٹ ریزورٹ, شہادتیں تو روزانہ ہو رہی ہیں. آئی مین وہ ٹھیک ہے, وہ ایک بہت بڑا اٹیک تھا جس میں کوئی 16 کی فگر آ رہی ہے, کچھ کم کہہ رہے ہیں کچھ زیادہ کہہ رہے ہیں. بٹ اسی طرح پہلی دفعہ بھی مارچ میں جب ہم نے کیا تھا تو اٹ واز اے ہیوج اٹیک, اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ جی ہم ول گو آفٹر دیم. یہ صرف بڑے اٹیک کے بعد ہی پاکستان کی ریاست کو کیوں خیال آتا ہے کہ ویل گو فار دس آپشن؟ ہم مطلب یہ میرا ایک کوسچن ہے بینگ اے پاکستانی ناٹ, اور میں آپ کو معلوم ہے کہ میں تو ان لوگوں میں سے جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہمیشہ پبلک ڈپلومیسی اس کی بات کرتے ہیں, بٹ obviously when it comes down to your security, your national interest, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست کا کیا ہونا چاہیے. So my question is کہ why only on these occasions کہ صرف بڑا اٹیک ہوگا تو ہم اس آپشن کی طرف جائیں گے, why not go after them in a hot pursuit, کیونکہ ہمارے پاس آپشنز ہیں, ڈرونز ہیں, ہمارے پاس ایک ایئر پاور ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کو ایک طرح سے ڈسون بھی کر دیا ہے, مطلب یو آر آن یور اون والی بات ہے. تو وائی از پاکستان آن دا بیک فٹ آن دس سائڈ؟ اچھا, اس پہ آئی تھنک یہ بڑا جینوئن سوال ہے کہ, اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ جی آپ نیوکلیر پاور اینڈ آل دیٹ, لیکن اگر آپ پیٹرن دیکھیں آج کل جو ٹرینڈ ہے جس میں اسٹیٹس کیسے رسپونڈ کر, جہاں پہ لیٹس سے ادھر دیر از اے ہوسٹائل ریلیشن شپ اور لیٹس سے فرکشن ہے یا کانفلکٹ چل رہا ہے. جس میں مثال دوں گا ایران اسرائیل کی, ڈسپائٹ کہ اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف سے پراکسیز بھی لڑیں, لیکن آپ نے دیکھا کوئی شوٹنگ وار شروع نہیں ہوئی. ایران نے کیا یا لیٹس سے اسرائیل نے پہلے انیشیٹ کیا اسیسینیشنز کی, ایران نے ریٹیلیٹ کر کے آج ہمارا آپریشن ختم ہو. بیکاز آئی فیل کہ جو اسٹیٹس ہیں سینسیبل اسٹیٹس دے وڈ اوائڈ
परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी जो है, हॉस्टिलिटी तो शायद आप रख सकते हैं, इंडिया के साथ आपकी है या वो समझते, लेकिन परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शायद जो है वो आप अवॉइड करते हैं। अच्छा, एक और रीज़न है कि जो लेट्स से दहशतगर्द हैं, स्पेशली अभी जिस तरह के हार्डन्ड आई वुड से कितने अरसे से लड़ रहे हैं, TTP होगी, किसी हद तक BLA होगी, दे मर्ज विद दी जो है लोकल पॉपुलेशन के साथ। मतलब जिस तरह गुरिल्ला वॉर होती थी उसमें माओ ने कहा जी कि आप मछली की तरह उसमें रहे, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपने ह्यूमन शील्ड के अंदर होते हैं आप बेसिकली। जी हाँ, मे बी वो मस्जिद में है, मे बी वो लेट्स से सिविल आबादी में रह रहे हैं, हाइड आउट्स होती हैं। अभी भी आप देखें कि डिस्पाइट के ये प्रिसीजन स्ट्राइक थी, एक इशू उन्होंने खड़ा किया है, फेक तस्वीरें लगा दी, गाजा की आ रही हैं, फिर अफगानिस्तान के ज़लज़ले की तस्वीरें, अर्थक्वेक की भी लगाई। तो एक तो ये है कि आपको देखना है कि कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन कितनी पे करनी पड़ेगी, और दूसरा वाकई अगर कोलैटरल डैमेज होता है तो पाकिस्तान वुड नेवर लाइक। ईरान में भी आपने देखा, इवन जब स्विफ्ट टॉर्ड में अगर आप देखें तो वी हैड एन ऑप्शन कि आप ठीक है पंजाब से में उनके बेसिस पे कर देते हैं, आपने अवॉइड कर मिलिट्री टारगेट्स को किया। सो ये भी आई थिंक एक प्लस साइड है। बाकी टर्की ने एक किया है जो 2 जगह पे, और वो भी तंग आके जब कुर्दिश लेट्स से जो टेररिस्ट हैं, PKK है या YPG है, उन्होंने एक आप कह लें कि नाटका बंद किया हुआ था, नाक में दम किया हुआ था, तो इराक में कुछ जोन्स में वो फिजिकली आ गए। और अगर ये देखें सीरिया में तो 2 बड़े जोन्स हैं, एक इदलिब के नॉर्थ में और एक जो है बेसिकली अफरीन का है, वहाँ पे पूरी बेल्ट्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। अच्छा, बिकॉज उनका जी आप बाद नहीं आते, देन वी आर कमिंग इन, और बेसिकली सीरिया वाज अ वीक आई वुड से स्टेट, अफगानिस्तान भी टेक्निकली वीक स्टेट है, तो ऑप्शन ये भी है कि जो जंप ऑफ पॉइंट्स हैं इनके, वहाँ पे फिजिकल ऑक्यूपेशन भी पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन आई थिंक एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर होगा और शायद अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो सिलेक्टिव टारगेटिंग है, अदरवाइज अगर आप देखें फायर पावर है, आप टेक्नोलॉजी देख लें, उसके बाद रिमोट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हिट करेंगी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आई थिंक वी लाइक टू अवॉइड। और फिर ये है कि हर दफ़ा एक मौका दिया जाता है कि जी स्टिल यू हैव एन ऑप्शन, और आई थिंक अफगानिस्तान में तालिबान शुड बी नाउ वेरी क्लियर कि अभी खित्ते में ऑनेस्टली लोग ज़रूर चाहेंगे कि स्पेशली जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, नेबर्स हैं, कि इनके साथ ठीक रखें, लेकिन लोग काफ़ी तंग हैं। ईरान ने अभी देखा, आपने दीवार बना रहा है बिलियन। आपने ये बात जो आपने किया कि लोग तंग हैं उनसे, बट वी सी इज के रशियंस जो हैं दे आर कूजिंग अप विद अफगान तालिबान। चाइना का ऑलरेडी एम्बेसडर है, UAE ने भी एम्बेसडर ले लिया उनसे, ईरान के अंदर भी कॉन्सुलेट खुल गया, इवन इंडिया के अंदर भी एक्टिव हो गया है, और अभी सऊदी अरब ने भी अपनी एम्बेसी एक्टिव कर दी है। इट इज़ ओनली, और पाकिस्तान की एम्बेसी तो एक्टिव है ऑब्वियसली, पहले दिन से एक्टिव है, वी नेवर लेफ्ट फ्रॉम देयर, और इसी खैर सगाली में नहीं निकलेगी जी कि हमने इनको सेटल डाउन करना है। बट जो आप समझते हैं कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो TTP का इशू है इन पर्टिकुलर, ये रीजनल कंट्रीज़ उतना ओवरवेलमिंगली इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रही? अलकायदा की करती हैं, ISKP की करती हैं, बट TTP व्हेन इट कम्स डाउन टू TTP, तो मैं रशिया की तरफ से या चाइना की तरफ से या ईरान की तरफ से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं देखता जिसके अंदर TTP हो। अच्छा नहीं, अगर आप पब्लिकली देखें, अभी रिसेंट मिसाल हम ले लेते हैं कि 2 आई थिंक आपके लिए फॉर्मेट्स में बड़ी ना सिर्फ खुल के बातें बल्कि इन राइटिंग उनके हाथ में पकड़ाई गई। ठीक है, 28 या 27 सितंबर को UNGA की साइड लाइन पे एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, पाकिस्तान, ईरान, चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो ये आई थिंक 3 तो इमीडिएट नेबर्स हो गए, और रशिया आप कह लें मतलब बिकॉज ऑफ सेंट्रल एशिया प्रॉक्सिमिटी है, तो रशिया को अपना बहुत बड़ा इशू है कि वो दे डोंट वांट कि नाउ तालिबान को वेस्ट की तरफ अगर निकल जाते हैं या इनके कुछ लेट्स से किसी मलेशिया में शामिल हो के तो यूक्रेन वॉर को इफेक्ट ना करें या आपकी सॉफ्ट वैली को हिट ना करें, तो आई वुड से कि एक अपीजमेंट की पॉलिसी तो है, लेकिन उस फॉर्मेट में आई थिंक दे वर वेरी क्लियर। अच्छा, फिर नाम लिए गए, पूरी लिस्ट पकड़ाई गई, इसमें TTP का नाम था। इसी तरीके से ईरान में आपको पता हो जो 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं, बिल्कुल, जैश उल अरब है या अपना जैश उल अदल, सॉरी, एंड देन यू हैव जंदुल्ला थी, और ISKP जो है वो ओवरऑल रीजन के लिए है, देन यू हैव चाइना का ETIM, एंड देन सेंट्रल एशिया में अभी जो वेस्ट जो है CIA के जो आउटलेट्स हैं, सारा आइटम वगैरह, वो कह रहे हैं कि ये अभी नेक्स्ट जो है बड़ी वेव आनी है उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में, बिकॉज वहाँ पे भी देयर इज समबडी सिटिंग जो नॉर्थ अफगानिस्तान में, वहाँ से शायद अभी वो कार्रवाई होगी। तो एक तो ये हो गया, उसके फौरन बाद 4 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट विच इज लार्जर रीजनल फॉर्मेट, जिसके अंदर ये आ गए चारों सेंट्रल एशिया के सारे ममालिक आ गए, इंडिया भी आ गया। ठीक है, अगेन अच्छा मुत्तकी साहब वहाँ पे थे एंड ही वाज टोल्ड कि जी हम आपको वी आर टेकिंग यू आउट ऑफ जो लिस्ट है, लेकिन साथ फिर लिस्ट पकड़ाई गई। सो ऐसा नहीं है कि रीजन इज नॉट, बिकॉज अगर आप देखें जो रीच है इनकी, लाइक ईरान
اسی طریقے سے مطلب انڈیا پاکستان کی آئی تھنک ہاسٹیلٹی زیادہ ہے، لیکن ہماری ایمبیسی تو پھر بھی کام کر رہی ہے. سو اٹ مینس کہ آپ ڈپلومیٹیکلی ناٹ لائک کہ بالکل بریک اپ ہو جائے، تو سارے جو ممالک ہیں کوشش کریں، بیکاز دین اٹ کریٹس این انفلوئنس. ابھی بھی جو صادق صاحب گئے ہیں اور دوبارہ ری اپوائنٹمنٹس میں آئی تھنک چائنا کا بھی رول تھا جی کہ آپ بات چیت شروع کریں. سو میرے خیال میں یہ ایفرٹ جاری رہے گی. انفارچونیٹلی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی ہم امریکن وڈرال کے بعد چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، وہ نہیں ہوئی. سو اٹ مینس کہ پرابلی دماغ میں وہی میں کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ آبجیکٹیو کیا ہیں. پھر ابھی رپورٹس ہیں، چاہے وہ سگار کی رپورٹ ہو، چاہے وہ سارا ایڈم کہہ رہی ہے جو سی آئی اے کی آئی تھنک بڑی ٹاپ ناچ ابھی بھی ان کے ڈی او ٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ، بالکل ہے، اور وہ تھریٹ انالیسس کر کے بھی دیتی ہے. پھر یہ کہ احمد مسعود نے بھی کہا، اور اس کا مطلب پاکستان نہیں کہہ رہا کہ آپ تقریباً $87 ملین ویک آپ کو کیش دے رہی ہے. تو موسٹ پرابلی اٹس دا سی آئی اے کہ سوئٹزرلینڈ سے چلا پیسہ عراق میں، وہاں سے جہاز چلتا ہے تاکہ نہ کوئی ٹرانزیکشن ہو. ایک طرف آپ نے سینکشن لگائی ہوئی ہے، وومن رائٹس کا رول ہے، تو یہ پیسہ کس لیے آ رہا ہے؟ تو دا کرنسی کی جو اسٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے افغانی کی، ون از اٹ از سسٹیننگ دیٹ، دی ادر از صاف ظاہر ہے انہوں نے بھی چلانا ہے. سو وائی سی آئی اے اور یو ایس شوڈ فنڈ. یہ تو بلکہ ابھی پچھلے دنوں جو انکمنگ ہاؤس چیئر ہے ان کا فارن افیئرس کا، برائن سم تھنگ اس کا نام ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا اس کا، تو ہی آلسو ہیڈ اے میٹنگ ود وہ جو ہے ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو سکت ہے. تو ہی آسکڈ ہم کہ جی کہ آپ لوگوں نے یہ فنڈنگ کی ہے، آپ نے 70 ملین صرف ایگریکلچر کے لیے بھیج دیا خواتین کو سکھانے کے، خواتین کہاں سیکھتی ہیں ایگریکلچر، اور یہ آپ نے 15 ملین بھیج دیا ان کو کشیدہ کاری کرنے کے لیے، تو کون سی خواتین کو کشیدہ کاری کروائی آپ نے؟ تو یہ تو کلیئر ہے کہ 90 ملین یا 100 ملین تو انہوں نے سیدھا صرف اوپنلی اوورٹلی بھیجا ہے. اب آپ بتا رہے ہیں کہ کوورٹلی بھی بہت ساری سگار کی بھی رپورٹ ہے، 280 ملین میرا خیال ہے اس کے اندر سے غائب ہے یا کچھ اس طرح ہے. سو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اینڈ لائک یو سیڈ کہ اوپن سورس پہ سب کچھ موجود بھی ہے، میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن ہوگی باہر کی بھی اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم میسیجنگ بھی کرتے ہوں گے افغانس کو. کیا وجہ ہے کہ افغانس جو ہیں وہ اسٹبن ہو رہے ہیں کہ نہیں یار ہم ٹھیک ہے انٹیلیجنس آپ کی اپنی جگہ، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے؟ از اٹ بیکاز آف دا طالبان؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اور از اٹ بیکاز دا پریویس بیوروکریسی of Ghanaian Karzai regime which is sitting right now in GDI or in some other organizations کہ وہ نہیں سیدھا ہونے دے رہے ان معاملات کو؟ یہ طالبان نے آئی تھنک اس میں تو جو دیکھا جائے تو اٹ واز اے فل رجیم چینج تھا. اور بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں ساری بیوروکریسی، ان کے بزنس مین، ان کی جوڈیشری، پولیس، ملٹری کے ایٹ لیسٹ آفسر لاٹ تو نکل گئی تھی. بالکل. اور دے آر دا ون جو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ ویزے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ویسٹ نے پرومس کیا تھا 4.5 لاکھ جو ہے یورپ نے شاید، اور اتنا ہی امیرکن ہم ابزارب کریں گے، اور بھی کچھ تھاؤزنڈ ابزارب کیے ہیں بیکاز یہ وہ تھے جو بڑا کلوز تھے، ان کے لیٹس انفارمرز تھے یا انٹرپریٹرز تھے، دے ور ورکنگ ود دا ملٹری، ٹھیکیدار تھے، بیکاز دے ور دا ون انوالوڈ جن میں ڈائریکٹ کلنگ ہوئی. اور میں تو بلکہ طالبان کو ریمائنڈ کرتا ہوں کہ بھارت نے بھی بڑے ہیلی کاپٹر دیے تھے آپ کو مارنے کے لیے. آج جو ہے آپ لیٹس سے کپل آف $1 ملین کے پیچھے اگر آپ ان کے حساب سے، میرے خیال میں وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ود ان افغانستان سسٹین جو کرنا ہے اسٹیٹ کو، وہ دن بدن ایکچولی مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو نہ کوئی انڈسٹری ہے، آئی وڈ سے کہ ایگریکلچر پروڈکشن بھی ڈپینڈ کرتی ہے، پھر بارش ہو جائے. گرین پہ بھی ڈپینڈنس ہے گرین کے لیے پاکستان پہ. دین آف کورس اووران ٹرانسپورٹ یا ایران سے آ جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ آپ نے اسٹیٹ کو تو چلانا ہے، لیکن پرابلی ابھی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں دے آر ناٹ تھنکنگ اسپیشلی کہ ریجن کو تو رکھا جائے. بیکاز ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے کہ ریجن کو آپ ڈیسٹیبلائز رکھیں، یہاں پہ لوگوں کو اپنا پڑھا رہے ہیں سم ہاؤ. اس ڈفلیکشن کی مدد سے دے آر ایبل ٹو پوک رشیا، سینٹرل ایشیا، چائنا، پاکستان اینڈ ایران. تو بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ گلوبل ساؤتھ کے ہیں اور اس میں ویسٹ کو سوٹ نہیں کرتا. تو مے بی منی کین، اور سنا ایران نے بھی یہ بھی ہے، مطلب اس میں کافی ساری رپورٹس ہیں کہ $500 ملین تو وہ بھی دے رہے ہیں ہر سال، کائنڈ آف وظیفہ. ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، اور ایون ان کے آئی تھنک سم آف متقی صاحب کو سمبڈی وہ آس کہ جی آپ کے بچیاں تو قطر میں باہر پڑھتی ہیں تو ادھر آپ نے بند کی ایجوکیشن. تو ایک یہ ہے، سوری سہیل شاہین صاحب. سو ایک یہ فیکٹر. دوسرا میرے خیال میں جینوئنلی پرابلی دیر از اے تھاٹ، جو پرانا آرتھوڈاکس تھاٹ ہے کہ جی ہم پاکستان میں لیٹس سے اسپیشلی جس طرح ارسوائل فاٹا ہے، اس میں اگر ہمیں اسپیس ملتی ہے تو ہم اس کو اپنا انفلوئنس بڑھا سکتے ہیں، ایک لیوریج بھی رہے گا. اور بٹ انفارچونیٹلی لکس لائک دے بیکم ہائرڈ گن، کہ آپ پیسہ لگائیں اور اس میں آپ کو اسپیئر بھی کر دیا جائے گا اور آپ کا کام بھی کیا جائے گا.
So this is unfortunate. ایک پالیسی کی بات ہوئی تھی جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کہ ازبکستان نے اور تاجکستان نے تو لیکن ازبکستان نے جیسے اپنے ایران کی بات کی کہ $500 ملین وہ سالانہ ان کو دے رہے ہیں, اسی طریقے سے ازبکستان نے بھی بات کی, اسی طریقے سے چائنا نے بھی کیا کہ آپ پیسے لیں اور یہ ETIM کو تو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور دوسری سائڈ پہ پھینکیں. ازبکستان نے کہا جی یہ IMU کو اٹھا کے آپ کہیں اور پھینکیں. دے آسک دا سیم فرام پاکستان ایز ویل کہ جی تسی بھی پیسے دو, ہم TTP کو اٹھا کے پیچھے کہیں پھینک دیتے ہیں. So why did other countries fall for this policy? اور ہم کیوں, اگر they were wise enough, either they were wise enough کہ ٹھیک ہے پیسے دے دو یار ان سے جان چھڑاؤ, اور they were being fooled by the Afghan government, اور ہم نہیں بیوقوف بنے اور اس میں, لیکن we are paying the price for that. اچھا اس میں اگر آپ پیچھے بھی چلیں گے نا, لیٹس سے مطلب طالبان 1 اور 2 کے درمیان جو 2 گورنمنٹس رہی ہیں, اشرف غنی کی اور حامد کرزئی کی, وہاں بھی ڈسپائٹ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ہوسٹائل ریلیشن شپ رہی ہے, ٹیررزم پھر بھی بند نہیں ہوا تھا, اور TTP وغیرہ اور داعش جو ہے اس وقت کی آپ کہہ رہے ہیں کریشن ہے. اس میں آئی تھنک آل ٹول جو مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً $1 ارب پاکستان نے ڈیولپمنٹ کے لیے دیا تھا. مختلف فیزز میں گیا, بھارت نے زیادہ لگایا تھا. ابھی اسپیشلی جو روڈز ہیں, اس طرح ہاسپٹلز بنے, اس کے علاوہ آئی ایم شیور 2 ہاسپٹلز ہیں بڑے, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے ابھی بھی جو ریلیشن شپ ہے اس میں یہ آفر نہیں کی ہوگی. اسپیشلی ایک چلا تھا پلان کہ جی آپ ان کو کم از کم یہاں سے شفٹ کریں ٹورڈ غزنی یا بیونڈ دیٹ, ویسٹ والی سائڈ پہ لے جائے تاکہ یہ ادھر نزدیک نہ رہنا, کوئی انسینٹیو ہوگا. اینڈ دین اگر سیٹلمنٹ کے لیے جو ہیلپ کر سکتا ہے پاکستان, تو انسٹیڈ آف پرانا پلان جو تھا لیٹ سے PTI کی گورنمنٹ میں ادھر آ کے سیٹل کریں, تو اس پہ بھی شاید بات چیت ہوئی ہوگی. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ, لیکن موسٹ پرابلی یہ بات بھی ہوئی ہوگی. اینڈ آئی تھنک اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو پاکستان کین گو فار دیٹ. مطلب ہمیں تو چاہیے نا کہ ٹیررزم ختم ہو اور وی شوڈ ہیو اے نارمل ریلیشن شپ, اور اگر ان کی ریہیبلیٹیشن ہے, ان کے بچوں کے ایشوز ہیں, ان کے فیوچر کا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے. باقی پھر ٹھیک ہے طالبان بھگتے ہیں ان کو, تو صاف ظاہر اتنے بڑے عام گروپس کو پھر آپ کدھر کھپائیں گے, مطلب وہ لیٹ سے کوئی IT میں انجینئر تو نہیں بن جائیں گے. تو یہ ساری آئی ایم شیور چیزیں جو ہیں ان پہ ایفرٹ ہوئی ہوگی. شاید ابھی صادق صاحب جب آئے ہیں, اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ڈیورنگ دس جو پاکستان نے ریڈ کیا ہے, صادق صاحب واز دیر, اور پہلے ان کی یہ میں کوسچن اگلا میرا یہ تھا کہ پکتی کا اس پہلے انہوں نے افسوس بھی کیا. آئی تھنک قانی صاحب قانی صاحب ان کے انکل کی شہادت پہ, اور پھر دین دے میٹ آئی تھنک متقی صاحب, اینڈ دین آئی تھنک جو ان کے نمبر 2 ہیں نائب وزیر اعظم صاحب میٹنگ تھی. آئی ڈونٹ نو ویدر از کم بیک, لیکن یہ ادھر ہی تھے جب اسٹرائک ہوئی. نہیں آج تو ادھر ہی ہیں, آج ادھر ہی ہیں, میرا خیال ہے کل آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے وہ اپنے اسٹریم پہ چل رہی ہے, اور جو باقی ملٹری کا انسٹرومنٹ اس کی اپلیکیشن پاکستان نے بتا دی ہے کہ ہم نے بڑی مجبوری میں کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ, بیکاز اٹ کانٹ بی کہ جی آپ ڈیلی آ کے بڑے بھائی کو ایک تھپڑ بھی لگائیں کہ جی اسمائل دیتے رہے, تو یہ نہیں ہوگا, وچ آئی تھنک از گڈ. کہ اور دوسرا ہے کہ ریجن میں بھی ایک میسج جانا چاہیے. سب سے زیادہ بھی بھارت میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ بھائی ان کو ہاتھ نہ لگائیں, بیکاز دین دے رسپونڈ جب ضرورت پڑتی ہے. اچھا یہ آپ چیٹر دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کس طرح کا چیٹر ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ بھارت 2 چیزیں کر رہا ہے, چونکہ بھارت کو ایک اور مسئلہ بنا کا اپنا 3rd فرنٹ کھل گیا ہے بنگلہ دیش کا, تو آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ISI ہے اور یہ ادھر پورا کوئی اس پاکستان تیار ہو رہا ہے. آئی وش کہ اس طرف چلا جائے بنگلہ دیش جو ہے, لیکن ڈیفینیٹلی دے ہیو اے وری, دیر از اے ٹاک آف کہ جی شاید ڈیفینس کوآپریشن شروع ہو جائے گی اور ملٹری کی ایکسرسائزز شروع ہو جائیں گی, بیکاز بنگلہ دیش آلسو نیڈز پاکستان دس ٹائم. ان کو بھی آپ کہہ لیں بہت سائڈ سے تھریٹ ہے. بھارت تو اوپنلی میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ یہاں پہ بنگا بھومی بنائیں گے بالکل ویسٹ بنگال, اور ایسٹ سے شاید ارکان آرمی کو کوئی اشارہ کیا کہ آپ تنگ کریں. ٹھیک ہے, تو بنگلہ دیش نیڈز فرینڈس. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی ایک ان کو آکوپائنگ ہاف آف دیئر میڈیا, یہاں پہ جب بھی واقعہ ہوتا ہے تو 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے. دے ڈو ایکچولی فیل پنچ کہ یار یہ پاکستان ملٹری انسٹرومنٹ ضرورت پڑے تو استعمال کرتا ہے. دس از اے میسج ٹو انڈیا آلسو, بٹ ناؤ دے آر آلسو ٹرائنگ ٹو ٹویسٹ کہ جی یہ ہوا, اس میں بچے مارے گئے, اور دے آر ٹرائنگ بیسیکلی ٹو فیول دا فائر, اور کوئی بھی دشمن آپ کے ساتھ یہ کرے گا. تو 2 طرح کی آئی تھنک وہاں پہ ڈسکشن. اچھا سر, یہ جو بچوں والی بات ہے, آپ نے شروع میں سے اس پہ پریمبل میں بھی بات کی کہ بھائی بچے ہمارے بھی ہاں مارے جاتے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ بچے وہاں پہ بھی مارے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو چلیں وہ ایک پریسائز ان کا اٹیک ہی بچوں کے اوپر ہوتا ہے, یا سافٹ ٹارگیٹس کو اٹیک کرتے ہیں جان بوجھ کے. APS کا واقعہ تھا, اس کے بعد بھی انہوں نے کیے, پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرتے ہیں. وہ تو ان کا تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ دے آر آفٹر دس سوسائٹی. بٹ وین وی کیری آؤٹ سچ اٹیکس, اب یہ میرا تھوڑا سا ایک آپ کہہ لیں ڈیولز ایڈوکیٹ والا سین ہے
کہ اگر وی آر کیرنگ آؤٹ دس کائنڈ آف اٹیک تو کیا انٹیلیجنس جو ہم اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پہ عورتیں بچے کتنے ہیں, کاسٹ کیا ہوگی, بچے جو ہیں وہ مارے جا سکتے ہیں یا نہیں مارے جا سکتے, یا یہ مور آف اے پروپیگنڈا ہے, کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے فیملیز ہیں وہاں پہ, یہ انہوں نے ٹی ٹی پی نے ہیومن شیلڈ تو ایک رکھی ہوئی ہے, تو ہم کیا یہ کاسٹ پے کرنے کو تیار ہوتے ہیں اس چیز اس طرح کے مناظر کے اندر یا اس طرح کے مسئلے کے اندر؟ آئی تھنک جو پاکستان کی انٹیلیجنس ہے نا ود ان افغانستان, اس میں بھی آئی تھنک ملٹی ڈائمینشنل ہے. ایک تو اسٹل آئی تھنک وی ہیو ہیومن انٹیلیجنس جو پریسائسلی بتاتی ہے, بیکاز ابھی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں وہ جب اٹیک ہوا ہے بھاگ رہے ہیں, so somebody was doing it. اس کے علاوہ کہ جی یہ فلاں جگہ پہ میٹنگ ہو رہی ہے, آئی تھنک ڈیفینیٹلی ادر دین لیٹس سے اف یو ہیو الیکٹرانک کیپیبلٹی ہے یا آپ کے ڈرونز ہیں یا کچھ فرینڈز ہیں, سیٹلائٹ کا بھی ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے. ایئر فورس کا اپنا سلر سسٹم ہے کہ آپ کوئی 50-60 کلو میٹر ویسے دیکھ سکتے ہیں انسائڈ, اور شاید اس میں ایڈوانسمنٹ آئی ایم ناٹ ویری شیور. تو اس کا مطلب ہے ایک تو یہ ہوگی جو پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ہے, دین ڈیفینیٹلی دیر از این ایسپیکٹ آف وہاں پہ آپ کہہ لیں جو پرانے لوگ جو خلاف ہوں گے, اسپیشلی ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے, دے ول بی ریڈی ٹو شیئر کولیبریٹرز جن کو آپ کہہ لیں. تو اس میں وہی جو آپ نے سوال کیا نا کہ ریگولرلی کیوں نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ٹائم اینڈ پلیس چوز کرتے ہیں, دیر از آلسو آئی تھنک اس میں یہ بھی ہے کہ شاید ایک میٹ ہو رہی تھی اور پلاننگ ہو رہی تھی, اس مینس کہ دے ور کنسنٹریٹڈ سم ویئر. اور آج کل جس طرح آپ نے یوکرین رشیا وار میں دیکھا ہے کہ جو اسپیشلی ڈرونز ہیں یا جو اسٹینڈ آف ویپن سسٹم ہے بڑے پرسائز ہیں, اور اس میں یو کین آئی تھنک سیگریگیٹ, لیکن چانس ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل 100% چانس ہے, فائر پاور ہے اس میں, تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی. لیکن مین تھنگ ہے کہ آپ نے ڈیٹر کرنا ہے. ان کے بھی بچے ہمیں عزیز ہیں, ہمارے اپنے بچے بھی ان سے زیادہ عزیز ہیں. یو کانٹ افورڈ کہ آپ تو یہ کرتے رہیں اینڈ فار نو آبجیکٹو, اپیرنٹلی تو کوئی آبجیکٹ مجھے تو ابھی کوئی سمجھا دے طالبان میں سے چیز کا کیا مقصد ہے. شریعت کی بات کرتے ہیں, شریعت کی بات کرتے ہیں. آئی تھنک دس از ویری ویری ابسرڈ. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ لیٹس سے جہاد ہے اور ہم نے ایک سپر پاور کے خلاف کیا, اور بلکہ 2 سپر پاور کے خلاف کیا, تو پھر اس سے پیسے کیوں لینے؟ مطلب میرے خیال میں تو بین ہونا چاہیے کہ امریکہ کا ڈالر تو آپ نہ لینا, جنہوں نے مدد کیا ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پھر, اور جو آپ کے ایکچوئل مسلم ممالک ہیں, تو جو آپ کو ورجن لیٹ سے ہے اگر یہ تو شاید داعش کا ایک بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے داعش کیسے بنی, who did it, اور جو آئیڈیالوجی اس کی اگر داعش کے نقشے دیکھے جائیں, مطلب افریقہ کا حبش ہے, آئی ایس جو کے پی ہے اس کا اگر دیکھیں جو کہنے کو تو خراسان پروونس ہے, یہ افغانستان سے لے کے بنگلہ دیش تک ہے, پورا ساؤتھ ایشیا ایک صوبہ ہے. تو اس کا مطلب ہے پہلے تو آپ ڈسمینٹل کریں پورے اسلامک ورلڈ, مڈل ایسٹ کو کر دیں, پھر جی نئے نقشے ہم بنائیں گے اور نیا اسلامی نظام آئے گا خلافت کا. آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی چیز ہے. سو آئی وڈ سے کہ یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ 21st سینچری ہے. ابھی مثلا آپ نے خواتین کو بند کر دی, جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ آپ نے اگر علم حاصل کرنا تو چائنا تک جا سکتے ہیں, اور اس میں کوئی جینڈر کا وہ نہیں تھا کہ جی عورت جائے گی یا مرد جائے گا, کہ تعلیم ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے. اور اسلام کی جنسیات ثانیہ ہوئی, اس میں بھی آئی تھنک ایجوکیشن اس زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا رول تھا. ابھی آپ آدھی پاپولیشن کو شٹ ڈاؤن کر دیں, اگر 4 کروڑ کی آبادی ہے تو آپ نے 2 کروڑ خواتین کو بند کر دیا, 7 لاکھ سے ان کے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بند ہو گئے. پہلے اسکولنگ کوئی نہیں ہے, ایون آپ نے نرسنگ اور وہ بھی بند کر دی, جو آئی وڈ سے کہ چلو ایک ایسا پیشہ تھا جہاں پہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے خدا نخواستہ زچگی میں ایک افغان خاتون ہے اور ایک سٹیج پہ ہے تو وہ مرد کے پاس بھی نہیں جائے گی. سو یو آر ایکچولی گوئنگ ٹو لیٹ دیم ڈائی, جب کوئی میڈیکل سپورٹ نہیں دینا چاہتے. تو مینلی وہی ہے کہ اتنا زیادہ آئی وڈ سے اندر اس وقت ابال ہے, آئی وڈ سے کہ خطرہ ہے کہ امپلوڈ ہو جائے کہ دس از وے کہ آپ پھر چیک کرتے ہیں کہ کم از کم عورتوں کو بند کر دو. اس کے بعد جو ہے آپ جیسے میوزک پہ انہوں نے پابندی لگائی, یا کوئی اور فرنٹ کھول دو جیسے ٹی ٹی پی کی صورت میں ہم نے کر دیا, یا تصویریں نہیں آپ دکھائیں گے. مطلب اس دور میں ہاؤ ایبسرڈ اٹ از کہ سو اسلام کا آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو یا تو خدا نخواستہ جو باقی 54 ممالک ہیں سارے کے سارے نان مسلم ہیں اور صرف یہ مسلمان ہیں, یا پھر دے ہیو اے پرابلم, سو دے شوڈ بیسیکلی. بلکہ ابھی تو ایک ماڈل نیا سیریا میں آ گیا نا, وہ بھی تو اسی طرح اسلامسٹ تھے, سارا کچھ تھا, بٹ دے آر ویری مچ ڈفرنٹ فرام دا ماڈل. انہوں نے بلکہ کہا ہے جولانی نے کہ وی ول ناٹ لیٹ سیریا بیکم افغانستان, مطلب یہاں پہ ہم عورتوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے طریقے سے دیں گے. سو پرابلی یہ بھی ایک ہمیں ایک آئی تھنک دس از آئی وڈ سے کہ گڈ وے آف کہ آپ کو ایگزسٹ کریں. یو کین ہیو این اسلامک, ایران میں ہے اسلامک سسٹم ہے, لیکن اس میں یہ تو نہیں کہ عورتوں کو بند کر دیا گیا. تو آپ دونوں چیزیں لے کے چلیں. ٹھیک ہے افغان معاشرہ ویسے کنزرویٹو ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں پچھلے 20 سال میں دے ور اسکولز کالجز, خواتین ان کی پارلیمنٹ میں تھیں, دے ور کنٹریبیوٹنگ, تو کم از کم اس کو آپ کنٹینیو کرتے.
ٹھیک ہے. تو یہ آئی تھنک بڑا افسوسناک. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی اسلام کے کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس طریقے کا جو اپنی ورژن بنائی ہوئی ہے, میرے خیال میں they can have it in Afghanistan but it's not applicable to Sir, last question. rest of the world. TTP 2014 میں APS ہوتا ہے, ہم ضرب ادب شروع کرتے ہیں, اس کے بعد پھر رد الفساد بھی ہوتا ہے, اس طرح کے 2-3 آپریشنز ہوتے ہیں, اور ہم ان کو ہم ڈکلیئر بھی کر دیتے ہیں آلموسٹ 2018-19 میں جا کے جی کہ وی آلموسٹ ہیو ون دا وار, بلکہ وی ہیو ون دا وار اور ناؤ دے آر آن دا رن. اور پھر 2021 کے اندر طالبان آتے ہیں اور اس کے بعد 2022 تک ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرجنس آف TTP ہوتا ہے. سو ون آسپیکٹ آئی کین انڈرسٹینڈ از افغانستان, طالبان کی حکومت کا آنا. بٹ ویئر ڈڈ وی مس کیلکولیٹ؟ مطلب ہم بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا, ہم ایز اے ریاست, ایز اے اسٹیبلشمنٹ, ایز اے سویلین بیوروکریسی, یا ایز ڈپلومیٹک کور, یا ایز ملٹری انسٹرومنٹ, ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ ہم کیا مس کیلکولیٹ کر کے اتنی بڑی مس کیلکولیشن کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ TTP از ریسرجنگ ان اے مینر کہ اٹ ول بیکم اگین سیم 2014-16 والا معاملہ. آئی تھنک جو TTP کی پہلے پالیسی رہی, اسپیشلی آفٹر جو APS کا میسیکر تھا, کہ اس میں ایک ریڈ لائن ڈرا کی گئی کہ یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, اس وقت پھر سمپتھائزرز تھے پاکستان میں, آپ کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ اسپیشلی جو مذہبی طبقہ تھا تو ٹائم آپ کہتے ہیں کہ موجود. اچھا, ابھی وہ کنفیوژن کم سول آبادی ہماری جو ہے اس میں نہیں ہے, بیکاز ناؤ دے آر ویری کلیئر کہ یار یہ سارا پیسے کے لیے ہو رہا ہے. تو اگر تو یہ پالیسی رہتی کہ ٹھیک ہے امریکن چلے گئے ہیں, وی ول سپورٹ یو, لیکن ہم نے ادھر کوئی سیٹل کرنے کا نہیں کرنا, اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ ایک تو میرے خیال میں وہ بلنڈر تھا کہ آپ نے الاؤ کر دیا, مے بی تھنکنگ کہ یہ مین اسٹریم ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ نو واٹ واز دی لیٹس سے اس میں انٹینشن کیا تھی کہ آپ لے آئے, اس کو الاؤ کر دیا. آپ کو یاد ہے اسی دوران وہ احسان کو چھوڑا گیا, وہ جا کے لیزون, جسٹ امیجن کہ whosoever did it. So I think this was one not miscalculation but blunder. کہ آپ نے اسپیس دے دی, پھر شاید ادھر کمیونیکیٹ بھی ہوا کہ ٹھیک ہے جی, اینڈ دین when they started coming in, اس کے بعد پھر سو دم کہ جی وہی شروع ہو گیا ہے, علاقوں پہ جا کے بتہ وصول ہو رہا ہے اور ہائی ہینڈ ٹیسٹ, دین یو اسٹارٹیڈ پھر آپریشن شروع ہوا, اور صاف ظاہر اس کے اندر پھر ایک ریئیکشن بھی آیا. تو میرے خیال میں ایک تو وہ ہے. ابھی آئی تھنک جو بھی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ود ان پاکستان جو ہے اس کی کوئی لڑ سے گنجائش نہیں, ویدر اٹ از BLA اور TTP. ہاں, کوئی سرنڈر کرتا ہے ولفلی, اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا اسپیشلی دوز ہو ناٹ انوالوڈ ان ٹو ہینیس کرائم, جس میں وہم آپ کے لڑ سے یا آپ کے ریہیب سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی شاید لے جایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے فائٹ کرنا ہے, لڑ کے کرنا ہے, تو وہ پاکستان ول ناٹ ٹالریٹ. سو ایک ابھی آئی تھنک یہ جو پالیسی دین اٹ شوڈ ناٹ کنٹینیو, یہاں سے تو آپ ختم کریں. باقی یہ کتنا پریشر آپ افغانستان پہ لا سکتے ہیں, مے بی کنونس دیم ڈپلومیٹکلی, اور اس پہ آئی تھنک ایفرٹ ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں جتنے فرنٹ ابھی کھل گئے ہیں, لائک احمد مسعود کلیم کرتا ہے جی کہ ہر سال تقریباً ہی واز سیئنگ کہ 200 سے 300 اٹیک ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میڈیا پہ نہیں آتے. پھر نارتھ میں اسپیشلی جو ازبک اور تاجک علاقہ, وہاں پہ کافی پرابلمس ہیں ان کو. دین یو بیسیکلی ہیو ان فائٹنگ کی بھی آپ کہہ لیں کچھ نہ کچھ اشارے ہیں, لائک حقانی نیٹ ورک پرابلی اتنا خوش نہیں ہے ویسے جب سے ان کی اسیسینیشن ہوئی, اور اس میں کافی فنگر پوائنٹنگ ہوئی. پھر آپ کہہ لیں کہ انڈین پراکسیز ہوں گی بیچ میں, دین یو ہیو لیٹس سے ہوسٹل ایجنسیز جو لگا رہی ہیں نارتھ میں گورنمنٹ, تو کیا پھر دوبارہ افغانستان, دین یو ہیو ہاسٹیلٹی ود پاکستان. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے کین افورڈ اٹ. پھر آپ نے گورن کرنا ہے 4 کروڑ کی آبادی کو, آپ نے ڈلیور کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ روزانہ جو ہے فوج کی تصویریں دکھائیں جی کہ جہاد کے لیے چل رہے ہیں یا القدس جا رہے ہیں, بٹ ادروائز آن گراؤنڈ لوگ جو ہے بھوکے مارے. تو آئی تھنک دیر ول بی سم انٹرنل پریشر آلسو وچ دے شوڈ ریئلائز کہ امریکن ڈالروں پہ آپ نہیں چل سکتے. آپ نے اس کو ایک فعال, پھر ابھی آپ دیکھیں چائنیز انویسٹمنٹ دونوں طرف ہے, اینڈ چائنیز آر آلسو ورڈ کہ جی آپ جو ہے ادھر جو ہے سی پیک پہ تو آپ اٹیک کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ایک دن چائنیز لیٹ سے جو بھی کام ہو رہا ہے, مائننگ ہے یا انفراسٹرکچر, وہاں پہ شروع ہو جائے, کچھ کرنا شروع ہو جائے. سو دے اٹس اے زیرو سم گیم فار دیم. سو پرابلی دے آر آلسو فیڈ اپ, اینڈ ہوپ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ لاسٹ اسٹرائک ہو, اور یہ لاسٹ ٹیسٹ اٹیک جو لاسٹ ہوا تھا, اور کوئی سینس پریویل کرے, اینڈ دین اینڈ وی وڈ آئی تھنک اوپن آر آرمز. پہلے بھی کھولے, ابھی بازو جو ہے آپ کے ہمیشہ کھلے ہی رہیں گے. لاسٹ ضمنی کوسچن ایک, BLA کا آپ نے ذکر کیا, کہاں گئے آج کل BLA؟ اٹس بین فیو منتھس کے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا, اللہ کا شکر ہی نہیں نظر آ رہا. ڈو یو تھنک دیر از اے کائنڈ آف سائلنٹ آپریشن گوئنگ آن جو جس کے دے آر آن دا بیک فٹ, اور دے آر پلاننگ سم تھنگ؟ آئی تھنک پلاننگ تو ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے. جو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ایک میجر ڈیسیژن ہوا تھا,
اور یہ ضرور ہے کہ زیادہ پروپوگیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اگر آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں جو BLA کو سپورٹ کرتا ہے, ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں بڑا فوک میوزک اور موسٹ پرابلی انڈیا سے ہی چل رہا ہے, تو وہاں پریشانی تو ہے کہ کافی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی یہ ہم نے کر دیا وہ کر دیا. ادروائز آئی تھنک دے آر آن دی رن ناؤ, اور اس میں بھی بیکاز ڈیفینیٹلی ود ان پاکستان جب آپریشن تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, تو میرے خیال میں انشاءاللہ چیزیں ادھر بھی بہتر ہونا شروع ہوں گی. بٹ دیز آر آئی تھنک ٹو میجر چیلنجز, BLA ہوگی, TTP ہوگی, ان کو آپ نے نبڑنا ہے. So thank you so much once again for this extremely enlightening talk. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب سیریا کے اوپر ہم دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کسی وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ, بیکاز دیٹ از آلسو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اور اس کا ذرا ایک امپیکٹ ہم پہ بھی آئے گا. بلکہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی عراق کے حوالے سے کچھ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے بٹوین سیریا اینڈ عراق. سو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی آپ سے ہم کچھ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کے ضرور ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ریجن وہ والا کہاں جا رہا ہے, اس کا ہم پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بہت. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی گفتگو کے ساتھ. اور امید ہے کہ جب افغانستان کی بات ہوتی ہے تو جیسے سر نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی افغانستان کو اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک ہاسٹائل نیشن ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو اپنے بھائیوں کی طرح, بہنوں کی طرح دیکھا. اپنے جو دل ہیں, دروازے ہیں, اپنے جو گھر ہیں, ان کے لیے ہم نے کھولے. لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ کو اس قسم کی آپشنس دی جاتی ہیں کہ جی کہ یا تو آپ جو ہے وہ ہمیں سپیریئر ریس سمجھ لیں اور اس کے مطابق سبڈیو کرنا شروع کر دیں, یا پھر آپ کو وہ اٹیک کرنا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے پھر ایک قوم کی حیثیت سے, ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے ہمیں بھی رسپونڈ کرنا بنتا ہے. لیکن امید ہے کہ جو پرپیچول کانفلکٹ ہے اس کا کوئی اب جو ہے وہ حل نکلے اور ہم کسی طریقے سے جو ہے اب جائیں ایک پیس, پروگرس اور سسٹینیبلٹی کی طرف. اپنا خیال رکھیے گا, جڑے رہیے گا, اور اب فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. السلام علیکم.